بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرو، یعنی قرآن بار بار پڑھتے رہو تاکہ بھولو نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرآن سینوں سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اتنی جلدی اپنی رسی سے نہیں نکلتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1844۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ فرمایا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 9362۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے کاتب تقدیر، ہماری تقدیر کے حرفوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، انہیں آپ اپنی شفقت، رحم و کرم سے دوبارہ بہترین انداز میں تحریر کر دیجئے کہ ہمیں پھر کبھی بھی کسی بات کی محرومی کا احساس نہ ہو۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے اتنا اشد ضروری اور آسان فرمائیے کہ اس کے بغیر ہم جینا ہی ضائع سمجھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ دخان کی آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری رپورٹ ہے جو انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش کی۔ یہ لوگ مجرم ہیں، یعنی ان کا مجرم ہونا اب قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ کوئی گنجائش ان کے ساتھ رعایت برتنے اور ان کو اصلاح حال کا مزید موقع دینے کی باقی نہیں رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حضور آخری فیصلہ فرمائیں۔ آیت نمبر 23۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان سب لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان میں بنی اسرائیل بھی تھے اور مصر کے وہ قبطی باشندے بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اہل مصر میں سے اسلام قبول کیا تھا۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ یوسف حاشیہ نمبر 68۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ ابتدائی حکم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کے لیے دیا گیا تھا۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ طٰہٰ حاشیہ نمبر 53، سورہ شعراء حواشی نمبر 39-47۔ آیت نمبر 24۔ سمندر کو اس حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ حکم اس وقت دیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر سمندر پار کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ سمندر پر عصا مار کر اسے پھر ویسا ہی کر دے جیسا وہ پھٹنے سے پہلے تھا، تاکہ فرعون اور اس کا لشکر اس راستے سے گزر کر نہ آ جائے جو موجے سے بنا تھا۔ اس وقت فرمایا گیا کہ ایسا نہ کرو، اس کو اسی طرح پھٹا کا پھٹا رہنے دو تاکہ فرعون اپنے لشکر سمیت اس راستے میں اتر آئے، پھر سمندر کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ پوری فوج غرق کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 25۔ کتنے ہی باغ اور چشمے۔ آیت نمبر 26۔ اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ آیت نمبر 27۔ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ آیت نمبر 28۔ یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بعد مصر کی سرزمین کا وارث بنا دیا، اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو آل فرعون کے بعد مصر کے وارث ہوئے، کیونکہ تاریخوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کبھی وہاں واپس گئے ہوں اور وہاں اس زمین کے وارث ہوئے ہوں۔ یہی اختلاف بعد کے مفسرین میں بھی پایا جاتا ہے۔ تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ شعراء حاشیہ نمبر 45۔
آیت نمبر 29، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جب وہ حکمراں تھے تو ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے، ان کی حمد و ثنا کے ترانوں سے دنیا گونج رہی تھی، خوش آمدیوں کے جمگٹھے ان کے آگے اور پیچھے لگے رہتے تھے، ان کی وہ ہوا باندھی جاتی تھی کہ گویا ایک عالم ان کے کمالات کا گردیدہ اور ان کے احسانات کا زیر بار ہے، اور ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقبول نہیں، مگر جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان کے لیے رونے والی نہیں تھی، بلکہ دنیا نے ایسا اطمینان کا سانس لیا کہ گویا ایک کانٹا تھا جو اس کے پہلو سے نکل گیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے نہ خلق خدا کے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی کہ زمین والے ان کے لیے روتے، نہ خدا کی خوشنودی کا کوئی کام کیا تھا کہ آسمان والوں کو ان کی ہلاکت پر افسوس ہوتا۔ جب تک مشیت الہی سے اس کی رسی دراز ہوتی رہی، وہ زمین کے سینے پر مونگ ڈلتے رہے، جب ان کے جرائم حد سے گزر گئے تو اس طرح اٹھا کر پھینک دیے جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ آیت نمبر 30، اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب، اس کی تفسیر ہے یعنی فرعون بجائے خود کے لیے ذلت کا عذاب تھا، اور دوسرے تمام عذاب اسی ایک عذاب مجسم کے شاخسانے تھے۔ آیت نمبر 31، فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقعہ بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا۔ اس کی تفسیر ہے اس میں ایک لطیف طنز ہے کفار قریش کے سرداروں پر، مطلب یہ ہے کہ حد بندگی سے تجاوز کرنے والوں میں تمہارا مرتبہ اور مقام ہی کیا ہے۔ بڑے اونچے درجے کا سرکش تو وہ تھا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے تحت خدائی کا روپ دھارے بیٹھا تھا، اسے جب خس و خاش کی طرح بہا دیا گیا تو تمہاری کیا ہستی ہے کہ قہر الہی کے آگے ٹھہر سکو۔ آیت نمبر 32، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی بنی اسرائیل کی خوبیاں اور کمزوریاں دونوں اللہ پر آیا تھی، اس نے بے دیکھے بھالے اس کا انتخاب اندھا دھند نہیں کر لیا تھا۔ اس وقت دنیا میں جتنی قومیں موجود تھیں، ان میں سے اس قوم کو جب اس نے اپنے پیغام کا حامل اور اپنی توحید کی دعوت کا علم بردار بنانے کے لیے چنا تو اس بنا پر چنا کہ اس کے علم میں وقت کی موجودہ قوموں میں سے یہی اس کے لیے موزوں تر تھی۔ آیت نمبر 33، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 1 سورہ بقرہ حواشی نمبر 58 to 64، سورہ نساء حواشی نمبر 182 to 199، سورہ مائدہ حواشی نمبر 42 to 47، جلد 2 سورہ الاعراف حواشی نمبر 97 to 132، جلد 3 سورہ طٰہٰ حواشی نمبر 56 to 74۔ آیت نمبر 34، یہ لوگ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 35، ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی پہلی دفعہ ہم مریں گے تو بس فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ پہلی موت، اس کے الفاظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی دوسری موت بھی ہو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس قول کے صادق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بعد لازم دوسرا بچہ پیدا ہو، بلکہ صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بچہ نہ ہوا ہو۔ آیت نمبر 36، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ اس کی تفسیر ہے ان کا استدلال یہ تھا کہ ہم نے کبھی مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ جی اٹھتے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی۔ تم لوگ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ دوسری زندگی ہوگی تو ہمارے اجداد کو قبروں سے اٹھا لاؤ تاکہ ہمیں زندگی بعد موت کا یقین آ جائے۔ یہ کام تم نے نہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ تمہارا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یہ گویا ان کے نزدیک حیات بعد الموت کی تردید میں بڑی پختہ دلیل تھی، حالانکہ سراسر محمل تھی۔ آخر ان سے یہ کہا کس نے تھا کہ مرنے والے دوبارہ زندہ ہو کر اسی دنیا میں واپس آئیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی مسلمان نے یہ دعویٰ
کب کیا تھا کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔